اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کیے گئے وہ تمام معاملات جو عبادت میں شمار ہوتے ہیں وہ اپنے رب کے ہاں قبول ہو جائیں، اور آپ کا جو مقصد ہے کہ آپ نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اس کا بہت آسان فارمولہ ہے۔ اتنا آسان فارمولہ ہے کہ شاید ہم نے کبھی اس کے اوپر غور ہی نہیں کیا۔ آئیے آج اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ وہ کون سا آسان فارمولہ ہے جس کے اوپر ہم اگر کام کر لیں یا عمل کر لیں تو ہماری عبادات، ہمارے معاملات اپنے رب کے ہاں منظور ہو جائیں گے، قبول ہو جائیں گے، اور ہمارا جو اصل مقصد ہے اپنی آخرت کو سنوارنا وہ پورا ہو جائے گا۔ ایک بہترین مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک نوجوان نے زندگی گزاری، جب ایک عرصہ زندگی کا گزار لیا تو اس کا دل جو ہے وہ اپنے رب کی طرف جو ہے وہ بدل گیا، چینج ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ میں گوشہ نشینی اختیار کروں گا اور کسی جنگل میں جا کر بیٹھ جاؤں گا اور اپنے رب کا صرف ذکر اذکار کروں گا، اس کی عبادت کروں گا اور دنیا کے معاملات سے بالکل کٹ ہو جاؤں گا۔ جب یہ ارادہ کیا، سامان باندھا، جنگل کی طرف سفر شروع کر دیا اور وہ جنگل میں پہنچ گیا۔ جہاں پر اس نے ڈیرا لگانے کا سوچا، اس نے دیکھا کہ اس جگہ کے بالکل قریب ایک ضعیف العمر آدمی بیٹھا ہوا ہے اور محسوس ہو رہا ہے کہ شاید وہ بھی اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ اس نوجوان نے سوچا کہ شاید یہ بھی اسی مقصد کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، شاید کچھ رہنمائی بھی مل جائے اور جو ہے اس جنگل کا ماحول جو ہے ساری چیزوں کو سمجھنے میں آسانی بھی ہو جائے گی۔ اس نوجوان نے ارادہ باندھا اور اس بزرگ کے پاس چلے گئے۔ نوجوان نے جا کر پوچھا کہ بابا جی میں اس مقصد کے لیے آیا ہوں، آپ یہاں پر کس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں؟ تو بابا جی نے کہا کہ میں بھی اسی مقصد کے لیے بیٹھا ہوں، اللہ کی عبادت کے مقصد کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے بیٹھا ہوں، اور مجھے کم و بیش 20 سال کا عرصہ گزر چکا ہے کہ میں اس عبادت میں مشغول و مصروف ہوں۔ اس نوجوان نے دیکھا کہ اس بابا جی کے پاس ایک خشک لکڑی پڑی ہوئی ہے۔ اس نے پوچھا بابا جی یہ جو پاس خشک لکڑی رکھی ہوئی ہے اس کی کیا حکمت ہے؟ اس بزرگ نے کہا کہ یہ میں نے خشک لکڑی اس لیے پاس رکھی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس دن یہ خشک لکڑی ہری ہو جائے گی اس دن میری یہ کی جانے والی عبادت اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی۔ نوجوان کو یہ ترغیب، یہ جو طریقہ تھا بڑا پسند آیا۔ اس نے تھوڑی دور جا کر اپنا مقام جگہ صاف کی اور بیٹھ گیا، اور اس نے بھی ایک خشک لکڑی ڈھونڈ کے اپنے پاس رکھ لی۔ وہ بھی بیٹھ گیا، عبادت کرنا شروع کر دی، ذکر اذکار کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ اپنے ذکر اذکار میں مصروف ہوا تو اس کے کانوں میں ایک آواز پڑتی ہے کہ میری مدد کیجئے، میری مدد کیجئے، مجھے بچائیے، مجھے بچائیے، میری مدد کیجئے، کوئی ہے جو میری مدد کرے، اللہ کے لیے مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ مختلف الفاظ کے ساتھ مدد کی پکار کی آواز اس کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ نوجوان اٹھتا ہے اور بابا جی کے پاس جاتا ہے کہ بابا جی آپ کو تو 20 سال ہو گئے ہیں عبادت کرتے ہوئے، آپ ذرا اٹھ کر اس کی مدد کر دیجئے، ایک آواز آ رہی ہے، میں بھی نیا نیا ہوں، مجھے کچھ ٹائم چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ میری عبادت جو ابھی شروع ہوئی ہے اس کی توجہ کسی اور طرف نہ لگ جائے۔ بابا جی نے کہا کہ نہیں، میں بالکل نہیں جاؤں گا، آواز میں نے بھی سنی ہے، پہلے بھی کئی دفعہ سنی ہے، لیکن میں نہیں گیا اٹھ کے، کیونکہ میں اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہوں اور میں اس کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں، اس میں بھی خلل نہیں آنے دینا چاہتا، لہٰذا میں اس کی مدد کو نہیں جاؤں گا، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، کئی دفعہ پہلے بھی مجھے آواز آ چکی ہے۔ نوجوان مایوس ہو کر واپس اپنی جگہ پر بیٹھا، پھر ذکر اذکار کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر آواز اس کے کانوں میں اسی طرح پڑتی ہے اور پہلے سے زیادہ درد بھری آواز ہوتی ہے کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، اس طرح کے الفاظ، اور وہ درد اس کے کانوں میں جب پڑتا ہے تو وہ نہیں رہ پاتا، وہ اٹھتا ہے اور جا کر اس آواز کو پہنچتا ہے، ڈھونڈتا ہے کہ کس طرف سے آواز آ رہی ہے، اور جہاں پر وہ پہنچتا ہے دیکھتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ جھاڑیوں میں پھنسا ہوا ہے اور بہت زخمی ہے۔
وہ اس بندے کی مدد کرتا ہے، اس کو جھاڑیوں سے نکالتا ہے، جو تھوڑی بہت فرسٹ ایڈ دے سکتا تھا، پانی پلا سکتا تھا، چیزیں کر سکتا تھا وہ کیا، اور اس بندے کو وہاں سے جھاڑیوں سے نکال کے اس کی مدد کر کے اس کو رخصت کر دیا۔ اس نے بہت دعائیں دیں اور وہ چلا گیا۔ یہ نوجوان واپس اپنی منزل کی طرف، جہاں پر بیٹھ کے یہ عبادت کر رہا تھا، اس کی طرف مڑ آیا۔ کیا دیکھتا ہے وہ نوجوان جب واپس پہنچتا ہے اپنے اس مقام پر، اپنی جگہ پر جہاں پر بیٹھ کے اس نے عبادت شروع کر رکھی تھی، اس نے دیکھا کہ وہ جو اس نے پاس ایک اپنے خشک لکڑی رکھی ہوئی تھی وہ سرسبز و شاداب ہو چکی تھی۔ پہلے تو وہ نوجوان تھوڑا سا پریشان ہوا دیکھ کر اس منظر کو، لیکن پھر اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ جو میں نے اللہ کی عبادت کی ہے، اور جو یہ اس کے بعد مجھے آواز پڑی اس بندے کی مدد کے لیے، تو وہ میں نے مدد کر دی، اور جب واپس آیا ہوں تو یہ خشک لکڑی جو ہے وہ ہری بھری ہو چکی ہے۔ اور دوسرے بزرگ جو اتنی عرصے سے بیٹھے ہیں اور انہوں نے کہا کہ کئی دفعہ مدد کی آواز آئی لیکن وہ نہیں اٹھے کہ عبادت میں خلل نہ پڑے، لیکن میں نے اس بندے کی مدد کی ہے۔ اس کو اس چیز کی سمجھ آ گئی کہ اگر میں کیا پوری دنیا اگر چاہتی ہے کہ ان کی عبادت ان کے رب کے ہاں قبول ہو جائے، منظور ہو جائے، تو ہمیں دوسرے انسانوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اتنا بہترین فارمولہ اس کو چند دن میں مل گیا کہ وہ بابا جی، وہ بزرگ جو پہلے سے 20 سال کم و بیش ہو گئے تھے کہ وہ گوشہ نشینی اختیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور عبادت میں مصروف تھے، وہ اس فارمولے کو حاصل نہیں کر سکے، لیکن اس نوجوان نے چند دن کی عبادت اور پھر اس نوجوان نے جو دوسرے بندے کی مدد کی، اس سے یہ فارمولہ حاصل کر لیا اور اپنی عبادت کو اللہ کے ہاں قبول کرنے کا راز پا گیا۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ دوسرے انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا ذریعہ بنیے، دوسرے انسانوں کے دکھ درد میں شریک ہونے کی کوشش کیجیے، ان کا دکھ بانٹنے کی کوشش کیجیے، ان کے معاملات کو سلجھانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کیجیے، معاشرے کے اندر امن، سکون، محبت بانٹنے کی کوشش کیجیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی اس فارمولے کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ بہت ہی آسان فارمولہ اور طریقہ ہے کہ ہم نے دوسروں کی مدد کرنے کا ذریعہ بننا ہے، ان کی آسانی اور ان کے لیے سہولت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ بننا ہے، تو پھر ہماری عبادت، ہمارے کام، ہماری یہ کوششیں جو ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے کر رہے ہیں، وہ اللہ کے ہاں قبول و مقبول ہو جائیں گی۔